اس کے بعد حضرت لقمان کا واقعہ. ایک بزرگ آدمی تھے، یہ بزرگ آدمی تھے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کو حکمت دی تھی. ما معنی الحکمہ، ما معنی الحکمہ. اور ہو از حکیم؟ حکیم کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی کتاب کتاب حکیم ہے. تو ما معنی الحکیم و ما معنی الحکمہ. علامہ ابن قیم نے بتایا ہے فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي هو الحکمہ. کیا تعریف کیا انہوں نے، کیا فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي هي الحکمہ. اس کو حکمت کہتے ہیں. مناسب کام، موزوں طریقے پر، صحیح کام صحیح طریقے پر صحیح وقت میں، یہ حکمت ہے. اب لوٹا لیے جا رہا ہے باتھ روم کے لیے، مولوی صاحب جا رہے ہیں لوٹا لیے. ایک صاحب ہے مولوی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. ارے بھائی جان دے اس کو، مولوی صاحب کو جان دے، وہاں جان دے. یہ وقت نہیں ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے. یہ جی فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. مناسب کام مناسب طریقے پر مناسب وقت میں کرنا، یہ حکمت ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کام صحیح ہے ایک، اچھا اس کو صحیح کام ہے تو صحیح طریقے سے کرنا جی، اور صحیح وقت میں کرنا. نماز اچھا کام ہے جی، اس کو صحیح طریقے سے. کیسے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، وہ ہے طریقہ جی. تو نماز ایک صحیح کام ہے، صحیح طریقے سے جیسا نبی نے پڑھا. فی الوقت الذی ینبغی، مناسب وقت، 5 وقت میں جیسے اذان ہو جائے آ جاؤ. فی الوقت الذی ینبغی، چھوڑ پکڑ نہیں کہ نماز کا وقت چلا گیا اس کے بعد آپ تشریف لا رہے ہیں. تو یہ حکمت کا معنی. یہ بڑے حکیم تھے. یہ جانتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کیا تعلیم دی؟ ہماری بعض مائیں ہوتی ہیں جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بیٹے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جو دنیا دار ہوتے ہیں بیٹے بولو ABCDEFG. یہ اوقات ہے ہماری، یہ اوقات ہے. یہ دیکھو اپنے بچے سے بول رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. اچھا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور نعمت ملے تو انشکر للہ جی، نعمت ملے تو نعمت کا شکر ضروری ہے. دیکھو اس کے بعد کیا گیا، حکمت ایک نعمت ہے تو انشکر للہ. کیسی کتاب ہے، کس طرح بولتی ہے کتاب. حکمت ایک نعمت، حکمت نعمت، اور نعمت جب ملے تو نعمت کا شکریہ. اور اللہ فرما رہا ہے اس شکریہ سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو آدمی شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا. نعمت ہم بڑھائیں گے اور شکر نہیں کرے گا نعمت کھینچ لیں گے. اچھا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وہ تو غنی ہے. اپنے بیٹے سے بول رہے ہیں میرے بچے ان الشرک لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کر. ایک اس کے بعد کہہ رہے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک مت کر یہ تو کہہ دیا ٹھیک ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں شرک ظلم عظیم ہے؟ نقطہ یہ ملا بچے سے کوئی بات کہیے تو اس کی دلیل بھی دے دیجیے تاکہ بچہ ذہنی خلجان میں مبتلا نہ ہو. ابا نے اس کام سے منع کیوں کیا ہے، وجہ بتایا گیا. لا تشرک باللہ منع کیا، شرک مت کرنا. کیوں؟ ریزن ان الشرک لظلم. ظلم کیوں ہے؟ ظلم وہ خلاف العدل، عدل کے خلاف ہے. الظلم وہ خلاف العدل، عدل کے خلاف. بتائیے ایک قادر کو اور عاجز کو مساوی کر دینا ظلم نہیں ہے؟ جوتے کو ٹوپی کو برابر کر دینا یہ عدل ہے کہ ظلم ہے؟ ٹوپی سر پہ رکھی جاتی ہے، جوتا پیر میں. اب جوتا سر پر رکھ دیا جائے، ٹوپی کو پیر میں رکھ دیا جائے، ہذا ظلم. اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں چیز کو اس کے غیر جگہ میں رکھنا. وضع الشیء فی غیر محلہ وہ ظلم. تو قادر بندہ عاجز، تو قادر اور عاجز کو برابر کر دینا. اذ نسویکم برب العالمین وہ ظلم. ظلم ہے یہ، خالق اور مخلوق کو ملا دینا. بولے کہتے ہیں کہ جس طرح چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے ویسے ہی رب تک پہنچنے کے لیے کسی پیر کی ضرورت. ارے تو نے خالق اور مخلوق کو ایک کر دیا، بدبخت کہیں کے. خالق خالق ہے،
بندہ چھت پر جانا، مخلوق کے پاس جا رہا ہے نا، وہ عاجز ہے، وہ رب تعالیٰ قادر ہے. تو نے خالق اور مخلوق کو ایک جیسا کر دیا. اذ نسویکم برب العالمین. وہ ظلم، لا شرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جی اللہ اکبر.